اب حضرت ابراہیم السلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے حجاز سے یعنی مکہ المکرمہ کی وادی سے فلسطین واپس چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور اب ان کے پاس چند تھوڑا سا کھانا اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی، وہی پانی پی رہی ہیں، کھا رہی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں۔ ایک دن گزر گیا، رات کو وہ اسی خیمے میں سو گئی، دوسرا دن آ گیا، پھر اس کے بعد پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کھانا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوئی تو ناظرین وقت یہاں تک یہ آ گیا کہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دودھ میں بھی کمی آ گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچہ، دودھ تو پینا ہے، یہی غذا ہے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پریشانی اب بڑھتی گئی۔ اب جب تھوڑا سا اور وقت گزر گیا تو اب سوچنا شروع کر دیا کہ میں کچھ دیکھوں، کوئی دائیں بائیں جا کے دیکھوں کہ شاید کسی طرف سے کوئی مدد مل جائے، کوئی بندہ ہو، کوئی کہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، کاروان گزر رہا ہو۔ تو ناظرین حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سامنے جب وہ چلتی گئی ایک طرف تو ایک پہاڑی آئی۔ ناظرین اس پہاڑی کا نام صفا پہاڑی ہے، جس کو آج آپ کوہ صفا کہتے ہیں۔ اسی کوہ صفا سے آپ اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کائنات کی آنکھ، فرشتوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک خاتون ایک پہاڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، پریشان ہو گئی کہ اس طرف تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فیصلہ کیا کہ وہ جو سامنے دوسری پہاڑی ہے، میں یہاں تک سے وہاں جاؤں، شاید اس طرف کوئی قافلہ نظر آ جائے، کیونکہ کھانے پینے کا سامان ختم، پانی ختم، سب کچھ ختم۔ اب اس کے بعد ناظرین وہ بھاگتی ہوئی گئی اور بیچ میں ایک گہری جگہ آ گئی۔ جب وہ کوہ صفا پر چڑھی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ نظر آ رہا تھا۔ اب جب وہ بیچ میں ایک جگہ سے گزری جہاں کھائی سی تھی تو وہاں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خیمہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جگہ گہرائی میں تھی۔ وہاں سے آپ سلام علیہ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب بھاگتے بھاگتے اب وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی، دوسری پہاڑی پر۔ اب اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا۔ ناظرین یہ وہ پہاڑی ہے جس کا نام کوہ مروہ ہے، یعنی مروہ کی پہاڑی ہے۔ پہلے وہ صفا تھی، اب یہ مروہ ہے۔ دونوں کے بیچ میں فاصلہ 450 میٹر یعنی تقریباً آدھا کلومیٹر بنتا ہے ناظرین۔ اب حضرت ہاجرہ نے دیکھا اس طرف بھی کہ کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ دائیں نہ بائیں، کہیں بھی۔ اب جب وہ مروہ سے اتری ہیں پہاڑی سے تو بھاگتے ہوئے دیکھا کہ اسماعیل کو تو دیکھوں اس کا کیا حال ہے۔ بچے کے پاس آئیں اور دیکھا تو حضرت اسماعیل رو رہے تھے، پانی ختم، دودھ بھی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ پھر یہ سوچا کہ چلو میں پھر واپس پہاڑی پر جاؤں، کون سی؟ صفا کی پہاڑی پہ۔ پھر بھاگتی ہوئی گئی اور کوہ صفا پر جا کر چڑھ گئی۔ پھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اسماعیل کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی تو شاید یہ نہ ہو کہ کوئی کاروان یہاں سے گزر جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے۔ تو ناظرین وہ جب پھر دوبارہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی، پہاڑی پر چڑھ کے پھر ہر طرف دیکھا، کوئی مدد نظر نہ آئی۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروہ کی پہاڑی کی طرف۔ اب یہ ناظرین پہلا چکر یہ دیکھیے ناظرین، صفا کی پہاڑی پر، پھر مروہ کی پہاڑی پر، مروہ کی پہاڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر صفا پہ چڑھ گئی۔ اب یہ تیسرا چکر، پھر بھاگتے ہوئے، اور وہ جو نیچے والی جگہ تھی وہاں سے پھر بھاگنا شروع کر دیا، پھر مروہ کی پہاڑی کے اوپر، پھر مروہ سے پھر صفا، اور پھر صفا سے مروہ، کیونکہ اب ان کو یہ تقریباً غم لگ گیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے، جبکہ دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی جب یہ منشا سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اب مروہ سے پھر صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا۔ ناظرین 6 چکر، یعنی کہ جب آپ کوہ صفا سے مروہ پہ گئی تو 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پہ آئیں تو 2 چکر۔ اس طریقے سے جب
6 چکر مکمل ہو گئے تو پھر دوبارہ 7ویں چکر پر مروہ پہ گئی ہیں۔ اب یہ 7واں چکر تھا، اب 8واں چکر ہونا تھا اگر دوبارہ مروہ سے صفا پر آتی، اور دونوں کے بیچ میں فاصلہ ½ کلومیٹر، یعنی کہ 3.5 کلومیٹر تقریباً آپ چل چکی تھیں، 3.5 کلومیٹر بھاگ چکی تھیں۔ اب جب مروہ کی پہاڑی پر چڑھی تو آواز آئی فرشتے کی، اور پھر دیکھا کہ ایک بہت بڑا فرشتہ آسمان سے آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اور وہاں پر سے آواز آئی ہے جیسے کسی چیز کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد ڈر بھی گئیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ اب مروہ سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اب جب واپس آئیں تو کیا معجزہ دیکھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس جہاں لیٹے ہوئے تھے ایک چشمہ پھوٹا ہوا تھا پانی کا، اور اس سے چشمہ نکل رہا تھا تازے پانی کا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جلدی سے وہ پانی جو ہے وہ کچھ لیا، اور اب مشکیزہ بھرا پانی خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور اس پانی کے ارد گرد پتھر رکھنا شروع کر دیے تاکہ پانی ٹھہر جائے، اور لفظ کیا بولے، زم زم۔ ناظرین، اب وہاں پر یہ چشمہ بننا شروع ہو گیا، اور یہ تھوڑا سا پانی اس میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کو ایک چھوٹے سے کنویں کی شکل دے دی، اور وہ پانی جو اتنی تیزی سے نکل رہا تھا اب وہ آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ کو یہ پریشانی ٹھہری تھی کہیں یہ پانی ختم نہ ہو جائے، لیکن وہ پانی نکلتا ہی آ رہا تھا، بہتا جا رہا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ پانی پیا اور اس کے بعد خود بھی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، اور پھر اپنے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔